رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تیسرا حصہ ہے ہجرت تا وفات، اور اس کو مدنی دور بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی کل مدت ہے 10 سال۔ ان 10 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اور پھر مدنی دور 3 مرحلوں میں تقسیم۔ پہلا مرحلہ خطرات اور ان کا مقابلہ، اور دوسرا مرحلہ فتح کی ابتدا اور آثار، اور تیسرا فتح کی تکمیل اور آثار۔ اس پہلے مرحلے میں ہم چل رہے ہیں خطرات اور ان کا مقابلہ۔ 5 سال 8 مہینے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان نہایت خطرے کے اندر تھے۔ اتنا خطرہ کہ ہر وقت مسلمان اپنے پاس اسلحہ رکھتے تھے، اور آپ علیہ السلام کا پہرا ہوتا تھا، خطرات لاحق۔ یہاں تک بات چلی تھی ہماری کہ مدینہ منورہ میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ آپ نے ایک مرکز کی تعمیر کی، اور پھر مسلمانوں کو آپس میں جوڑا، اور پھر جو غیر مسلم مدینہ منورہ کے اندر آباد تھے وہ اور مسلمانوں کے آپس میں جوڑ کی شکل پیدا کی۔ اب بات شروع ہوتی ہے، خطرات کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور یہاں کیا بات ہوئی ہے، خطرات کا دور کیسے گزرا ہے۔ آج بات ہوتی ہے جہاد کی اجازت ملتی ہے، اور پھر جہاد کی ضرورت کیوں ہے۔ خطرات کے اس مرحلے میں 5 سال 8 مہینے مسلسل خطرات کا جواب ہوا۔ یہ بات ہوتی ہے جہاد کی اجازت ہو گئی، اور کن مرحلوں میں اجازت ہو گئی یہ بات سمجھنے کی۔ جہاد کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہوا کہ اب مسلمان لوگ بھی شش اور پنج کے اندر ہے کہ پتہ نہیں یہ کیسا حکم ہے، اور اس کا جواب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور مسلمانوں کی طرف سے بولنے والے لوگ، خصوصاً ٹی وی پر آنے والے، میڈیا پر آنے والے، وہ ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ وہ گویا معذرت کر رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ اس حقیقت کو سمجھنا ہے۔ ہم مسلمان لوگ ہیں الحمدللہ، اسلام کے ہر حکم سے ہمارا دل مطمئن ہے، ہم اسلامی احکامات کے بارے میں شک میں نہیں، اور ہمارا ٹوٹل اسلام پر ایمان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض حصے پر ہے اور بعض پر نہیں، ہم اسلام کے پورے مجموعے اور ٹوٹل کو مانتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہ بات کہ مکہ مکرمہ کے 13 سال نہایت مظلومیت کے گزرے، آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ پر کتنا ظلم ہوا، حضرت بلال کو کتنا مارا گیا، حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال لی گئی، اور مارتے مارتے انہوں نے اپنی حد کر دی۔ آپ علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈالی، آپ علیہ السلام کے اوپر اوجڑی ڈالی، اور آپ کی ایک بیٹی کو گرا دیا اونٹ سے نیچے۔ یہ سب مسائل چلے ہیں دنیا کی تاریخ میں، یہ بات درج ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کیا فرماتے ہیں؟ صبر کرو۔ پورے 13 سال میں انہوں نے ظلم کی حد کر دی،
اور مسلمانوں کی طرف سے آپ علیہ السلام کی طرف سے صبر کی حد. اور حد کہاں پر ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنتا ہے اور آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے رات کے اندھیرے میں نکل کر کے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں اور پھر 3 دن اس غار کے اندر گزارتے ہیں اور پھر ایک خفیہ راستے سے ہوتے ہوئے آپ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں. یہ نقشہ آپ کے سامنے ہے. پھر مدینہ منورہ میں پہنچ کر ایک آدمی کو بلکہ پورے لوگوں کو آپ نے ان کے گھروں سے نکال دیا اور ان کے سارے جائیداد پر آپ نے قبضہ کر لیا اور وہ مدینہ منورہ میں خالی ہاتھ پہنچ چکے ہیں. اب تو آرام سے رہنے دو. اب بھی نہیں آرام سے رہنے دیا جاتا اور اب مدینہ کے لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تم ان کو نکال دو ورنہ ہم تم پر حملہ کریں. اور مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کو پھر خطرات لاحق. ایسے وقت میں جب مظلومیت کی انتہا ہو گئی اللہ کی طرف سے اجازت ہو گئی جہاد. جہاد کا حکم نہیں ہے حضرات، اجازت ہے. اجازت اور حکم میں فرق ہے. مثلا اگر ہم یہاں پر پانی رکھتے ہیں اور کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ ہم کہتے ہیں آپ پی لیں. یہ اجازت ہے، حکم نہیں. ایک یہ ہے کہ حکم ہو جائے کہ پانی پیو، وہ حکم. پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت ہوگی. سورہ حج اور پارہ نمبر 17 اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا. ایمان والوں کو جہاد کی اجازت ہے اس لیے کہ ان لوگوں پر ظلم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے. یہ پہلی بات ہو گئی جس میں جہاد کی اجازت ہو گئی، حکم نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوا جہاد کا حکم آیا کہ جہاد کرو لیکن خاص کفار سے. پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کے اندر فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. جو تم سے لڑنے کے لیے آ جائیں تو پھر تم ان سے جا کر لڑو. لیکن اب بھی بات خاص، جو میدان میں تمہارے سر پر پہنچ جائے تو تم پھر کھڑے ہو جاؤ ان کے مقابلے کے لیے. یہ جہاد کا حکم تو ہو گیا لیکن ایک خاص دائرے کے اندر. تیسرے نمبر پر جہاد کا حکم ہو گیا عام. پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کے اندر وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. سب کافروں سے لڑو جس طرح وہ تم سے لڑتے ہیں. کیا مطلب؟ صرف وہ کافر نہیں جو تمہارے سر پر پہنچ جائے، بلکہ اگر تمہیں معلوم ہو کہ کچھ کافر لوگ دور بیٹھ کر منصوبہ بندی کر رہے ہیں تم پر حملہ کرنے کی، تم ان کے سر پر پہنچ جاؤ. اس کی اجازت ہو گئی. پہلے حکم تھا کہ تمہارے سر پر پہنچے تو تم کھڑے ہو جاؤ، اور اب حکم ہو گیا کہ تم ان کے سر پر پہنچ جاؤ اور ان کے منصوبے کو ناکام کرو. یہ 3 مرحلوں میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت ہو گئی. لیکن حضرات یہ تیسرا مرحلہ جو عام کافروں سے بھی جہاد کا حکم ہو گیا لیکن اب بھی نہیں، اب بھی جنگ پڑتال باقی ہے. اب جب مسلمان جہاد کے لیے جاتے ہیں تو پھر تقسیم ہوتی ہے اور کافروں کی تقسیم ہوتی ہے. حضرات وہی والی بات. اب کافروں کی قسمیں بنیں گی 4. ہم کافروں کی 4 قسمیں بنائیں. کافر ذمی، کافر مستعمل، کافر معاہد، کافر حربی. کیا مطلب؟ مسلمان ملک کا مستقل باشندہ رہائشی کافر. مثلا مسلمانوں کا ملک ہے یہ،
اور یہاں کافر لوگ مستقل رہائشی شہریت ہے ان کے پاس، یہ کافر ذمہ ہے۔ اس کافر کے وہی حقوق ہیں جو اس ملک میں رہنے والے ایک مسلمان کے حقوق، اور اس کافر کی جان مال کی حفاظت حکومت کے ذمے پر ہے، جس طرح ایک مسلمان کی جان مال کی حفاظت حکومت کے ذمے پر۔ فرق کیا ہوگا کہ مسلمان ملک کے اندر مسلمان رہائشی وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور غیر مسلم ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور جس طرح کے مسلمان لوگ زکوٰۃ کے اندر دیکھتے ہیں کہ مالدار ہے غریب ہے، ہر ایک سے زکوٰۃ نہیں، صرف مالدار طبقے سے، غریب سے نہیں، اسی طرح ٹیکس میں بھی مالدار اور غریب کا فرق، مالدار ہے تو ٹیکس ہے، غریب ہے تو ٹیکس نہیں۔ مالدار میں بھی پھر فرق ہے، بڑا مالدار اور چھوٹا مالدار، یہ فرق۔ اگر بڑا مالدار تو زیادہ ٹیکس اور کم تو اس پر کم ٹیکس، اس اعتبار سے یہ فرق ہوگا۔ جو کافروں کے اندر طبقہ کمانے کے قابل نہیں، کمانے کے قابل نہیں ہے، حضرات ادھر میری طرف توجہ کریں، اور انسانیت اور اخلاق بہت اچھی چیز ہے، اللہ سب کو نصیب کرے، اور عقل بھی بہت اچھی چیز ہے، شرط یہ کہ موقع پر استعمال کی جائے، ورنہ ایسے مجلس کے آداب یہ نہیں ہوتے کہ کوئی گھومتا پھرے اور اشارہ کرے دوسروں کو، طریقے ہوتے ہیں انسانیت کے آداب ہے، کوئی آ بھی جائے تو اس مجلس میں خفیہ سے کہہ دے فلانے سے ملنا، یوں گھومنا پھرنا یہ کوئی اچھا نہیں لگتا، شاید کسی کو اچھا لگتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بیان کر رہا ہوں، اور پھر اس میں کوئی اس طرح کا کوئی کرے تو بالکل مسلمان کے ساتھ یہ مناسب نہیں۔ آج حضرات مجھے دیکھیں تھوڑا کوئی بھی ہو، جب کافروں کی یہ تقسیم ہوتی ہے، ایک کافر مسلمان، ایک کافر وہ ہے جو مالدار ہے، ایک غریب، غریب طبقہ جو کمانے کے قابل نہیں ہے ان سے ٹیکس نہیں لیا جائے، اس طرح کے غریب مسلمان سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ یہ ہے کافر ذمہ، اور ایک ہے کافر مستامن۔ کافر مستامن کون؟ جو مسلمان ملک کا باشندہ نہیں، لیکن کچھ دنوں کے لیے ویزا لے کر یہاں آ جائے، حکومت کی اجازت سے آ جائے، مہینے کے لیے، 2 دن کے لیے، کتنے دن کے لیے بھی، یہ ہے کافر مستامن۔ اس کافر مستامن کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تیسرا ہے کافر معاہد، جو کافر ملک کا باشندہ ہے لیکن اس کافر ملک سے مسلمان ملک کا معاہدہ ہے، تو اس ملک کے جتنے رہائشی ہیں ان سے بھی معاہدہ ہو۔ یہ 3 قسم کے کافروں سے جہاد نہیں ہے، یہ ہم سے امن میں اور ہم ان سے امن میں۔ یہ آخری قسم رہ جاتی ہے کافر حربی، یعنی جنگجو کافر، جو جنگ کرتا ہے، یا عملاً جنگ کرتا ہے یا جنگ کی پلاننگ کر رہا ہے۔ حضرات جو آپ کے خلاف جنگ کرتا ہے یا جنگ کی منصوبہ بندی کر رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تماشا کریں گے؟ ہمارے اسلام نے ان کے خلاف جہاد کی اجازت دی اور حکم کیا۔ صرف یہ نہیں کہ تمہارے سر پر پہنچ کر یا تمہارے گھر میں پہنچ کر تم پر حملہ کرے تو تم کھڑے ہو جاؤ، جیسے آج کل ہو رہا ہے دنیا میں، اور پھر بھی مسلمان غلطی پر ہیں۔ عراق میں ان کے سروں پر پہنچ کر ان کے گھروں کو مارا جا رہا ہے، اور ان کو گھروں میں مارا جا رہا ہے، اور کشمیر میں ان کے گھروں کے اندر ان کو مارا جا رہا ہے، اور افغانستان میں ان کے گھروں کے اندر ان کو مارا جا رہا ہے، اور پھر بھی مسلمان غلطی پر ہے۔ عجیب بات،
اور صفائی ہو رہی ہے مسلمانوں کی طرف سے، لیکن وہ صفائی صحیح نہیں ہو رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کو۔ یہ 4 قسم کے کافر ہیں حضرات۔ ہم تو اتنی تقسیم کرتے ہیں، کیا کافروں کو کون سی قسم جو اتنی تقسیم کرتے ہیں؟ اور پھر جب مسلمان ان کافروں کے خلاف جہاد میں جائیں گے، پھر ابھی تک بات ختم نہیں، ابھی ایک اور جانچ پڑتال باقی ہے۔ آپ علیہ السلام اسلامی افواج کو کیا حکم کرتے تھے؟ بات آگے آتی آپ کے سامنے۔ اسلامی افواج کو آپ حکم کرتے تھے کہ تم جاؤ، لیکن کسی بچے کو نہ مارو، کسی عورت کو نہ مارو، کسی بوڑھے کو نہ مارو، کسی معذور اپاہج کو نہ مارو، یا ان کے عبادت خانوں میں مصروف افراد کو کچھ نہ کرو۔ پھر بھی یعنی خالص وہ شریر اور جنگی طبقہ ہے بس، جو خدا کی خدائی کو زمین پر چلنے نہیں دیتا اور مخلوق کو اپنی خدائی منوانا چاہتا ہے۔ ایسے ظالم، شریر اور بدماش طبقے کے خلاف مسلمان لوگ جہاد کرتے ہیں۔ اتنے مراحل سے ہم گزرے۔ پہلے کافروں کی 4 قسمیں بنائی، اس میں ایک کے خلاف جہاد، اس ایک کے خلاف میں بھی پھر تقسیم کی کہ ان میں بھی ہر فرد نہ مارا جائے۔ اتنی تقسیم دنیا کے کون سے حصے میں؟ اور پھر آپ دیکھتے ہیں حضرات، کافر لوگ جب ہمارے مسلمان علاقوں کو مارتے ہیں، اس کی لپیٹ میں بچے بھی آتے ہیں، خواتین بھی آتی ہیں، بوڑھے بھی آتے ہیں، سب لوگ آتے ہیں، پھر بھی وہ انصاف پسند ہے اور وہ دنیا میں امن پھیلا رہے، اور مسلمان لوگ دنیا میں فساد پھیلا رہے، اور مسلمانوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور دنیا کی ساری دلیلیں ان کے پاس موجود ہیں، اور مسلمان لوگ بالکل ایسے ہی لاجواب کھڑے ہیں بغیر کسی دلیل کے، اور وہ بہت مطمئن اور ٹھیک کام کرتے ہیں۔ اگر آپ دلیل کی زبان میں اگر بات کی جائے تو مسلمان دنیا کے اندر امن پسند قوم صرف اور صرف مسلمان۔ یہ تو قسمیں ہو گئی۔ اب جہاد کن مقاصد کے لیے ہوتا ہے؟ جہاد کی ضرورت کیوں؟ مسلمان کیوں جہاد کرتے ہیں؟ 2 مقصد ہے۔ خدا کی زمین پر خدا کا نظام، یہ زمین اللہ کی، یہ مخلوق اللہ کی، خدا کی زمین، خدا کی مخلوق پر خدا کا نظام آنا چاہیے۔ دنیا کے کچھ انسان ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہماری خدائی چلنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا امریکہ کی حکومت چلی گئی چند افراد کی ایک ٹیم جو اپنے مفادات کے لیے اور پورے دنیا کو نقصان کر کے چلے گئے، اور ٹھیک تھا ان کا معاملہ؟ وہ ملک کے مفاد میں بھی نہیں تھا، وہ صرف ایک ٹیم کے مفاد میں تھا، اور جس کو بہت اچھے ناموں سے یاد کیا گیا کہ ہم دنیا سے دہشت گردی ختم کر رہے ہیں اور ہم دنیا میں امن لا رہے ہیں۔ کچھ بھی نہیں تھا، صرف چند افراد کے مالی مفاد کے لیے سارا کام ہو رہا تھا، اور دنیا کے سامنے آگے اس ملک کے مفاد میں بھی نہیں تھا۔ اور ہم تو کسی شخصیات کی مفاد نہیں چاہتے۔ دنیا کا رہنے والا ہر انسان، امن اور اطمینان ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ جو اس کو خراب کرنا چاہے اس طبقے کے خلاف جہاد ہونا چاہیے۔ خدا کی زمین پر خدا کا نظام آنا چاہیے۔ چند افراد کے بنے ہوئے فلسفے جس میں چند افراد کے مفادات کو سامنے رکھا جائے اور وہ سارے مفادات کے لیے پوری انسانیت کو نقصان دیا جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کا قانون ہے جس میں نہ کسی زمین کے ٹکڑے کی بالادستی کی بات ہے، نہ کسی خاص قوم کی بالادستی کی بات ہے۔ اللہ سب کا رب ہے اور سب اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کا قانون جس میں سب کا مفاد ہے، بس اللہ کے یہ نظام آنا چاہیے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دنیا سے ظلم اور فساد کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ مسلمان لوگ ظلم کے قائل نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کافروں پر بھی ظلم ہوگا تو مسلمان لوگ اس کے خلاف کھڑے ہیں۔
حضرات آپ کو اگر تاریخ معلوم ہے مسلمان لوگ اندلس کے اندر اسپین میں کیسے گئے؟ اسپین تو یورپ کے اندر آتا، مسلمان لوگوں کی حکومت چلی گئی تھی افریقہ تک۔ اسپین کے ایک گورنر نے افریقہ کا مسلمان گورنر موسیٰ بن نصیر کو شکایت کی کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میری مدد کو پہنچو، اور موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو پھر بھیجا اور وہ پہنچے، صرف اس کافر کی مدد کے لیے وہ پہنچے۔ ظلم کہیں بھی ہوگا مسلمان اس کے خلاف، اگر مسلمان ظالم بنے گا اور مسلمان رعایا کے اندر کافروں پر ظلم، تو ایسے ظالم کے خلاف جہاد ہوگا۔ جہاد کا مقصد کسی کو زبردستی مسلمان بنانا نہیں، کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو ہم تو اس سے دعوت پیش کر سکتے ہیں، ہم ان کو دلائل سے سمجھا سکتے ہیں کہ اگر آپ بت کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو آپ اس کی دلیل بیان کریں۔ ہم دلیل بیان کرتے ہیں کہ بت کے سامنے سجدہ غلط ہے۔ اگر آپ سورج، آگ وغیرہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو ہم دلیل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ غلط ہے، آپ دلیل سے ثابت کریں کہ ٹھیک ہے۔ غیر مسلم کو اگر ہم اسلام کی بات کریں گے تو ہم سمجھانے کے انداز میں بات کریں گے، اگر اس کو سمجھ میں آتا ہے مان لو، اگر وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا تو ہم کہیں گے آپ کی مرضی، ہم تو زبردستی آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے، ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کافر مانے بھی نہیں اور کہے کہ نہیں سب کو زبردستی اس بت کے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا، تو یہ بات ماننے کے لیے ہم تیار نہیں۔ کوئی کافر نہیں مانتا ہے نا، مان لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں۔ حضرات یہ جہاد کی ایک بات مختصراً میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے، اور یہ اسلامی جہاد کے مختلف مراحل اور احکامات، اس میں کون سی بات ایسی ہے کہ مسلمان لوگ شک میں پڑتے ہیں یا مسلمان لوگ معذرت کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا؟ بالکل اطمینان کے ساتھ ہم کو اطمینان، الحمدللہ جہاد کا حکم 100% رحمت، ہم کو تو ذرا بھی شک نہیں ہے اس میں، بالکل ٹھیک ہے۔ ظالم اور بدماش کتے کے خلاف جہاد بالکل رحمت ہے۔ اگر انسانی بدن کے اندر پھوڑا پیدا ہو جائے اور اس کو نہ کاٹا جائے اور وہ کینسر سارے بدن تک پھیل جائے تو سارے بدن کو بچانے کے لیے اس پھوڑے کو کاٹنا ضروری ہے۔ اگر معاشرے میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو جائے کہ پورے معاشرے کے امن کو اور اس کے اطمینان کو برباد کرے تو ایسے طبقے کو ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ انسان نہیں ہے تو سانپ کا بچہ ہے، اس کو مارنا ضروری ہے جو زہر پھیلا رہے معاشرے کے اندر۔ یہ بہرحال مختصر سی بات ہو۔ جہاد کی یہ پہلی آیت ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ان کو جن کو مارا جاتا ہے اس وجہ سے کہ ان پر ظلم ہوا، ان کو جہاد کی اجازت دی گئی، اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 39۔ اب بات ہوتی ہے جب جہاد کا حکم آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرات یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ کے جنوب میں مکہ مکرمہ ہے اور مدینہ منورہ کے شمال میں شام۔ اس مکہ مکرمہ سے شام کی طرف تجارتی قافلے جاتے تھے اور مکہ والوں کا سارا تجارت اسی راستے سے تھا۔ دو راستے تھے، ایک مکہ مکرمہ کے مغرب سے ساحلی پٹی پر بحیر قلزم کے کنارے، یہ شام کا راستہ تھا، اس سے قافلے جاتے تھے تجارت کے لیے، اور دوسرا مدینہ منورہ کے مشرق میں عراق کے راستے سے قافلے جاتے تھے شام میں۔ یہ دو راستے تھے، دونوں راستوں کا گزر مدینہ منورہ کے پاس سے۔ جب کافر لوگوں کی حد درمی اور ان کی بدماشی نہیں رکی تو آپ علیہ السلام نے دو کام کیے۔ آپ علیہ السلام نے ایک، اس راستے پر جتنے آباد قبائل تھے ان سے معاہدہ کر لیا کہ ہم اور آپ ایک ہوں گے، ہم کو آپ سے کچھ خطرہ نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو ہم سے کچھ خطرہ نہیں۔ دوسرا، آپ علیہ السلام نے یہاں پر دستے مقرر کر دی،
آتے تھے جاتے تھے اور اس پورے راستے کے حالات سے آپ علیہ السلام واقف ہوتے. یہ دو کام آپ علیہ السلام نے ان راستوں پر کیے. آپ کو نظر آ رہا ہے حضرات، یہ ہے وہ راستہ جو مکہ مکرمہ سے مدینہ کے مغرب میں ہوتا ہوا شام کو پہنچا. قافلے آتے تھے جاتے تھے تجارت کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے ایک دستہ روانہ کیا. حضرت حمزہ بن عبد المطلب آپ علیہ السلام کے چچا ہے، ان کی قیادت میں آپ نے ایک سریہ روانہ کیا. سریہ کس کو کہا جاتا ہے؟ سریہ اس دستے کو کہا جاتا ہے جس میں آپ علیہ السلام کسی اور کو امیر بنائے اور خود نہ جائیں، اور جس میں آپ خود بھی جائیں تو اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. تو سریہ آپ علیہ السلام نے حضرت حمزہ کی قیادت میں روانہ کیا. عیس ایک مقام ہے، یہاں کافروں کا ایک تجارتی قافلہ گزر رہا تھا. یہ گئے گزرے یہاں پر پہنچے اور کچھ آمنا سامنا بھی ہوا لیکن وہ بچ کر کے چلے گئے. لیکن بہرحال ان کو معلوم ہو گیا کہ ہمارا راستہ خطرناک ہو گیا ہے اور اب ہم کو کچھ سوچنا چاہیے. یہ پہلا دستہ یہاں گیا تھا عیس کے مقام پر، سریہ حمزہ ابن عبد المطلب. دوسرا سریہ عبیدہ بن حارث، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی ہیں. آپ علیہ السلام نے ان کی قیادت میں ایک دستہ روانہ کیا رابغ کے مقام پر. یہاں بھی وہ گزر رہے تھے، آمنا سامنا ہوا لیکن بہرحال کچھ واقعہ نہیں ہوا اور یہ نکل گئے. سریہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی، ان کو آپ علیہ السلام نے، یہ خرار ایک جگہ ہے، یہاں آپ علیہ السلام نے بھیجا. کافروں کو پتہ چل گیا کہ ہمارا یہ راستہ جس میں ہم تجارت کرتے ہیں خطرناک ہو گیا اور اب وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو. یہاں سے پھر آگے بات چلتی ہے، انشاءاللہ دوسری باتیں آئیں گی.